ذرا سا اوپر کریں ایسے اوپر. نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1433 ہجری اشیاء چیلوں کی تیسری تقریر آپ حضرات امام باڑے حسین آباد چھوٹا امام باڑہ لکھنؤ میں سماعت فرما رہے ہیں. موضوع آپ کو علم ہے کہ ولایت علی یہاں کا موضوع ہے. کل کی تقریر میں یہ بات عرض کی گئی کہ ولایت کیوں ضروری ہے اور کیوں ضروری تھی. ظاہر ہے کہ اللہ کے پیش نظر اتحاد، انسانی اتحاد اور فکر کا اتحاد، ذہنی اتحاد جو کہ بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے. توحید، رسالت اور ولایت اللہ کے خزانۂ قدرت سے یہ ایک علم کی بارش تھی. اس سے پہلے اس طرح دین کو پیش نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ اب دین کامل ہو رہا تھا اور اس دین کو قیامت تک جانا تھا. اس لیے اللہ نے اپنے ارادے سے، اپنے علم سے، قضاء اور قدر سے یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ولی کو سمجھے کہ ولی کیا ہے. یعنی وہ اختیار، ولی یعنی وہ اختیار جو کائنات پر اللہ کا اختیار ہے. وہ جب اختیار کسی کو دیتا ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ سے کوئی مل نہیں سکتا، اللہ سے کوئی باتیں نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے مسلسل انبیاء بھیجے. لیکن اب جب سلسلہ رسالت و نبوت ختم ہوا تو اب ولایت کی ضرورت تھی اور اس کا اعلان یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ولی ہے. اور ولی کوئی چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے. اللہ نے یہ بات بھی پہلے ہی انسانوں کو سمجھا دی تھی. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ انسانوں کو، یہاں پر کوئی بھی عام تقریر کرنے والا یہی کہے گا کہ مسلمانوں کو سمجھانا تھا. میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کو محدود نہیں کرنا چاہیے. یہ بات میں بار بار اپیل کر چکا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ اللہ کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور آپ اللہ کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس اللہ ہے اور مسلمان ہے اور پھر دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. ذرا دیکھیے یہ سوچ کیسی ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ کے سمجھ میں آتی ٹھیک ہے، آپ جس کا چاہے ذکر جو ہے اس کو قبول کر لیجیے. میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا اور دین کو سمجھنے میں ایک غلطی ہوئی ہے. پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ نے توحید مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی،
انسانوں کے لیے دے دی۔ میں سب کا رب ہوں، میں سب کا رب ہوں۔ تو قرآن کو شروع ہی یہاں سے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی میں عالمین کا رب ہوں۔ اگر مسلمانوں کا رب ہوتا تو اللہ کہتا میں عرب کا رب ہوں، میں مکے کا رب ہوں، میں مدینے کا رب ہوں۔ ارے میں عالمین کا رب ہوں، اور عالمین میں جو کچھ ہے ان سب کا رب ہوں۔ اب اتنی اہم آیت جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، جب اسی کے معنی نہیں معلوم مسلمانوں کو تو میں کیا کروں؟ سمجھے نا؟ تو اب جب رب عالمین کا ہے تو کیا نبی عرب کا ہے؟ نبی مسلمانوں کا ہے؟ نبی جو ہے اللہ کا، جب اللہ عالمین کا ہے، اور عالمین میں جتنے انسان ہیں کسی بھی مذہب پر ہوں، کہیں بھی ہوں، سب کا رب ہے، تو پھر نبی کس کا ہے؟ صرف مسلمانوں کا، عیسائیوں کا نہیں ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، روس والوں کا نہیں ہے، امریکہ والوں کا نہیں ہے۔ نہیں، اگر میں عالمین کا رب ہوں تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کو عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے تاکہ ماننے میں کسی کو دقت نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ عالمین کے پیغمبر ہیں، رحمت ہیں، یعنی عالمین کے جتنے انسان ہیں ان کے لیے آپ تکلیف دہ اور اذیت ناک نہیں ہیں، آپ رحمت ہیں، آپ رحمت بن کے آئے، تو عالمین کے لیے رحمت۔ تو اب جب ولایت آئے گی تو کیا عرب کے لیے ہے، مکے اور مدینے کے لیے؟ تو ولی جو ہے وہ بھی عالمین کا ولی ہے، علی عالمین کا ولی ہے۔ اب لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھئی تاریخ کے اعتبار سے علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا، تو علی کو خلافت نہیں ملی، تو نہیں ملی تو کیا ہوا؟ نہیں ملی، نہیں ملی۔ کیا اس خلافت سے علی ولی ہوتے؟ میں تو کہوں گا اچھا ہوا نہیں ملی۔ اگر مل جاتی تو دنیا کہتی ہاں وہ جو عرب کا بادشاہ تھا وہ، تو علی تو محدود ہو جاتے، صرف عرب کے رہ جاتے، مسلمانوں کے رہ جاتے۔ نہیں، علی تو ولی ہے کائنات کے لیے، کسی بھی مذہب کا ہو اس کے لیے ہے۔ تو اب یہ بتائیے علی کہاں نہیں ہے؟ علی کہاں نہیں ہے؟ اچھا، اور جو خلافت پا گئے وہ کہاں ہیں؟ عالمین کے ہیں، علی جو ہیں وہ پوری دنیا کے ہیں، تو پوری دنیا سے پوچھئے، پوری دنیا سے پوچھئے کہ علی کہاں کہاں ہے۔ اب آپ ظاہر ہے کہ کتنا تلاش کریں گے، جتنا مطالعہ ہوگا، جتنی عقل ہوگی، جتنی سوچ ہوگی، اس سے آگے کون بڑھے گا؟ اس کے لیے ایک وقت چاہیے، عمر چاہیے، کتابیں چاہیے، کتب خانے چاہیے، سروے چاہیے، زمینوں پہ سیر کریے۔ اللہ کہتا ہے ہماری زمینوں پہ چلو پھرو، باہر نکلو، ایک جگہ محدود نہ رہو، ملکوں کو دیکھو، قوموں کو دیکھو، شہروں کو دیکھو، ہمارے آثار کو دیکھو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں گھوم آتے ہیں؟ اچھا، دنیا میں اگر گھوم بھی آئے تو کتنی دیر کے لیے؟ ابھی گھومنے گئے یا اپنی کسی ضرورت سے گئے، امریکہ گئے، انگلینڈ گئے، تو کیا وہاں جا کے جھاگ جھاگ کے ساری عمارتیں بھی دیکھ رہے ہیں؟ کیا پوج بھی رہے ہیں؟
ان کے عادات کیا ہیں، ان کے اعتبار کیا ہیں، ان کی عبادتیں کیا ہیں، اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے، اور یا پھر اتنی تفصیل میں جائے کہ ہر ملک کے کتب خانے کو دیکھے، وہاں کی کتابیں دیکھے، ہر زبان بھی آتی ہو، اور ایک زبان تو ہے نہیں، ایک ایک ملک میں کئی کئی سو زبانیں اور کئی کئی لاکھ کتابیں ہیں ہر زبان پہ، اور پھر اس کو پڑھیے تو پھر پتہ چلے کہ علی کہاں کہاں ہے، علی کہاں کہاں ہے، اہل بیت کہاں کہاں ہے۔ اس لیے کہ علی کا ایک نام تو ہے نہیں، نہ اللہ کا ایک نام ہے، نہ محمد کا ایک نام ہے، نہ علی کا ایک نام ہے۔ ہر قوم اپنے نام سے ان کو پکارتی ہے، ہر قوم انہیں اپنے نام سے پکارتی ہے، اور بتا دیا گیا کہ کس قوم میں علی کس نام سے پکارے جاتے ہیں، تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ 1000 سے اوپر نام ہے، انجیل میں کچھ اور نام ہے، توریت میں کچھ اور نام ہے، مہابھارت میں کچھ اور نام ہے، رامائن میں کچھ اور نام ہے، تو اسی طرح غزل الغزلات حضرت سلیمان کی کتاب میں کچھ اور نام ہے، اسی طرح حضرت داؤد کی کتاب میں کچھ اور نام ہے، صحیفہ ادریس میں کچھ اور نام ہے، صحیفہ الیاس میں کچھ اور نام ہے، صحیفہ دانیال میں کچھ اور نام ہے، زمین پہ کچھ اور نام ہے، آسمان پہ کچھ اور نام ہے، فرشتوں میں کچھ اور مشہور ہے، پہلے آسمان پہ کچھ اور نام ہے، دوسرے پہ کچھ لوح پر کچھ اور نام لکھا ہے، کرسی کے گرد کچھ اور نام لکھا ہے، طوبہ کے پتوں پہ کچھ اور نام لکھا ہے، چاند پہ کچھ اور لکھا ہے، سورج پہ کچھ اور لکھا ہے، ستاروں پہ کچھ اور لکھا ہے، ہر جگہ علی علی۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں آج سے تو آپ تو بہت بعد میں آئے ہیں، مسلمانوں کو آئے ہوئے تو ہندوستان میں کوئی 1000 برس ہو رہے، اس سے بہت پہلے یہاں علی کا نام موجود تھا، بہت پرانا نام ہے علی کا نام۔ یہاں مہابلی مشہور ہے، مہابلی کا نعرہ لگتا تھا، بلی کے معنی بھی علی ہیں، بلی کے معنی بھی ولی ہیں، بلی کے معنی بھی مولا ہے، ماں یعنی ماں کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں، ماں تو سب سے بڑے کو کہتے ہیں، مہابلی۔ یہاں علی کا نام تھا اوم، اوم علی کا نام ہے۔ اب اوم کا راز ہے، اوم ایک نشان ہے، وہ نشان آرینز کا ہے، آرین کے نشان سے اوم بنا، جہاں جہاں آرینز گئے وہاں وہاں ان کا نشان گیا، جتنے قوموں میں بٹی آرینز کی قومیں، ایران، جرمنی، ہندوستان کی طرف آرینز آئے، آرینز میں آگے برہمن آئے۔ اب برہمن کے علم میں ظاہر ہے کہ جو ان کا علم ہوتا ہے عوام تو نہیں پڑھ سکتے، جو خواص کا علم ہوتا ہے عوام کو نہیں پتا ہوتا، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ظاہر ہے کہ عیسائی مذہب ہے، اس کو کیا پتا کہ ہماری انجیل میں کیا لکھا ہے۔ اب جب آپ مسلمان ہو کے الحمدللہ رب العالمین کے معنی نہیں جانتے، عیسائیوں نے انجیل میں کہاں علی کا نام ڈھونڈا ہوگا، وہ تو کہیے اگر مباہلہ نہ ہوتا تو یہ راز نہ پتہ چلتا کہ جب پیغمبر کا خط ان کے پاس نجران پہنچا تو آپس میں تمام راہبوں میں بحث ہو گئی، تو کچھ کہتے تھے نہیں ہم نہیں جائیں گے، نہیں مانتے، لیکن جو 100 برس کی عمروں کے تھے ان کا ایسا گڑبڑ نہیں کرو، نقصان اٹھاؤ گے، تہ خانے میں جو اصل انجیل رکھی ہے وہ لے کے آؤ، بولا تہ خانے۔ اب مخالفت لوگوں نے کی کہ وہ انجیل نہیں نکلے گی، لیکن عاقب نے کہا اور سید نے کہا، یہ 2 بڑے راہب تھے، ان کا اگر تم نے آج انجیل نہیں نکالی اصلی والی تو نقصان میں رہو گے۔ انجیل آ گئی، اس نے آیت وہیں سے کھولی اور کہا پڑھو، یہ دیکھو ایلیا لکھا ہے کہ نہیں لکھا، یہ دیکھو
لکھا ہوا ہے سب سے پہلے احمد لکھا ہے، پھر ایلیا لکھا ہے، پھر بطول لکھا ہے، پھر شبل لکھا ہے، پھر شبیر لکھا ہے۔ ایسے ہی توریت میں ظاہر ہے کہ توریت کو بدل دیا ان کے قوم والوں نے، لیکن کہیں نہ کہیں تو شنشب لکھا ہے نا توریت میں۔ تو اس کے معنی علی صرف عرب کی دنیا کے نہیں ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں، بلکہ ہر جگہ۔ اب یہ کہ ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ ہم سے کہتے ہیں علی کی معرفت حاصل کرو، اب مجلسیں تو اسی لیے ہیں، جہاں معرفت ہوگی وہاں علی کو جلدی سے پہچان لیا جائے۔ اب دیکھ لیجیے نا، آپ کے ہندوستان میں ایف بی کراکا الیکٹرک ویکلی کا ایڈیٹر پارسی مذہب کا تھا، کینسر ہو گیا، پڑوسی عورت کے یہاں چائے پینے گیا، اس نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کراکا کہ تم اب ڈاکٹر کو چھوڑ دو علاج اب تم سیدھے نجف چلے جاؤ۔ حالانکہ وہ بھی بوڑھی عورت پارسی تھی، اب اس نے کتابیں پڑھی تھی، کراکا کو حیرت ہوئی، اس لیے کہ وہ تو خود ہی ایڈیٹر تھا انگلش اخبار کا، اس کو اس کے مطالعے پہ حیرت ہوئی۔ اس نے کہا تم علی کو کیسے جانتی ہو؟ کہا میں نے کتابیں پڑھی ہیں کہ جب شفا سے مایوس ہو جائے انسان تو ایک ہی دنیا میں ہے جس کا نام مشکل کشا ہے۔ بمبئی سے پاسپورٹ بنوا کے نجف چلا گیا، وہ تو واپسی پہ اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے اور علی آ گئے، اور پھر علی آ گئے، کتاب کا نام ہے، انگریزی میں اس نے کتاب لکھی، ترجمے ہو چکے، پڑھ کے دیکھ لیا۔ اب جب وہ نجف پہنچا تو رش بہت تھا، مجمع بہت تھا، اور اس کو ایک جگہ پر مجمع میں ہی، جبکہ وہ ایک تکلیف میں مبتلا تھا، روک دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے، پاسپورٹ کے اعتبار سے آپ مسلمان نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ وہ کہتا ہے ایسے میں نے اندر سے پکارا کہ آپ نے بلایا ہے، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، تب میں آیا ہوں، اب مجھے یہاں روکا گیا ہے۔ تو کہتا ہے اب وہی وقت تھا کہ کسی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کراکا بڑھتے آؤ، اور میں بڑھتا چلا گیا، میں نے اپنے آپ کو علی کے ذریعے کے پاس پایا، مجھے کوئی نہیں روک سکا۔ تو اسی لمحے پہ کہتا ہے اور پھر جب میں مایوس ہو گیا تھا تو پھر علی آ گئے اور مجھے نجف تک لے گئے، اپنے روضے تک۔ آپ اس کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ تو بات ہے معرفت کی، جس نے پہچانا، جو وہاں تک دیکھیں، معرفت کا لفظ جو ہے وہ بار بار جو میں کہتا ہوں، معرفت کے معنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ علی کو مانتے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہیں، آپ کہتے ہیں پہلے امام ہیں ہمارے، آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ، آپ کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، آپ اذان میں کہتے ہیں، آپ مجلس میں کہتے ہیں، یہ سب آپ اپنے عقیدے کے مطابق ہے۔ معرفت کے معنی یہ ہیں کہ معصومین نے جو کہا ہے کہ معرفت حاصل کرو، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ علی کی معرفت حاصل کریں گے تو جیسے آپ پاس بیٹھے ہیں، معرفت کی منزل یہ ہے کہ علی آپ کے پاس بیٹھے ہوں، آپ علی کے پاس بیٹھے ہوں، یہ ہے معرفت۔ تو دیکھیے ایک بھی کراکا مسلمان نہیں ہے، اس کی معرفت دیکھیے کہ علی کو اس نے سامنے دیکھا، یہی تو معرفت ہے، اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ اب یہ منزل جو ہے معرفت کی، یہ پہلے اگر آپ کسی سے کہیں یا آپ سے کوئی کہے تو تصور میں آتی نہیں ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا علی ہمارے قریب آ سکتے ہیں، ہم ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ معرفت پیدا تو کیجئے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا تنہائی میں کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ مڑ کے دیکھ سکتے ہیں، یہی ہے بات، میں اسی پہ زور دیتا ہوں، میں اسی پر زور دیتا ہوں کہ آپ اس منزل تک پہنچ جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے جو رائج ہیں
ان میں لغزش نہ ہو. دیکھیے عقیدہ تو موجود ہے، یہ اچانک بحث کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ یہ بیچ میں بحث کہاں سے؟ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں وہ کہہ رہا تھا. بحث ہوئی، آپ نے بحث میں حصہ لیا، اور وہ جو اتنی سی محنت کی تھی محبت علی میں وہ بھی چلی گئی، وہ محنت بھی ضائع گئی. اب پھر نئے سرے سے محبت کرو اور پھر معرفت حاصل کرو، اس لیے کہ زندہ لوگ ہیں بابا، زندہ لوگ ہیں، موجود لوگ ہیں. ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، یا وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ ہماری محفلوں میں نہیں آ رہے ہیں، یا وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آ رہے ہیں. وہ ہر عمل دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے بات کہنے والا کہہ گیا، قصے کہانی نہیں ہے، سچے لوگ تھے. سچے لوگ جو کہہ دیں وہ سچ ہے. کہا ہم آئیں گے، ہم آئیں گے، ہم آتے ہیں. تو علی نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا. جو کہا ہے علی نے وہ ہوا ہے. تو جو ہو چکا اس پہ یقین رکھ کر یہ کہو کہ اب جو علی کہہ رہے ہیں یہ بھی ہوگا. نزا میں ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے، صراط پہ ہم آئیں گے. رسول اللہ نے کہا 7 مقامات پر مرنے کے بعد علی کی محبت تمہارے کام آئے گی. 7 مقام یعنی 7 مشکل مقامات ہیں جہاں مشکل کشا کی ضرورت ہے. سمجھ؟ تو ہم تمہیدی منزل پر ہیں. ابھی تو ہم آپ کے ذہن کو ایک گفتگو کی طرف لے جا رہے ہیں. تو علی عالمین کے لیے ہیں. ہماری ہستیاں محدود نہیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کی کتابی تاریخی بحثوں میں پھنس جائیں. ہمارا علی مسلمانوں کی تاریخوں میں محدود نہیں ہے. ہم خلافت کی بحثوں میں پھنس کر بے تکی باتیں نہیں کرنا چاہتے. یہ تو مسائل چٹکی میں حل ہو جاتے ہیں، یہ حل ہو جاتے ہیں. اس کو اب 1400 سال کے بعد کیا کہنا کہ اب کیا خلافت نہیں ہوئی. اب یہ کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں ایسا ہوا، تو کیا میں آپ سے پوچھوں کہ اگر علی چاہتے تو کیا مجبور تھے؟ ابھی میں آپ کے ذہنوں سے سوال کر رہا ہوں. علی اگر چاہتے تو کیا مجبور تھے؟ اے سب کے مشکل کشا، اپنے مشکل کشا نہیں. بھئی اگر ایسی مشکل آئی گئی تھی، منزل آ گئی تھی، تو علی سب کچھ کر سکتے تھے. تو اب اس پہ گفتگو کیجئے کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا. اگر میں جواب دینے پہ آؤں تو 5 اشرے پڑھ دوں کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا. ایسا کیوں؟ سب کچھ تو سامنے موجود تھا. یہ ہوا کیا؟ پتہ چلا علی نہیں چاہتے تھے. علی نہیں چاہتے تھے کہ بھئی 25 سال خاموش بیٹھے ہوئے اور ذوالفقار ہی نہیں نکال لے. بدر و احد و خندق و خیبر و حنین میں شجاعت سے لڑنے والا، دین کی دھاگ بٹھانے والا، یہ ایک دم سے چپ کیسے بیٹھ گیا؟ یہ چپ میں کیا راز ہے؟ تو راز سمجھنا ہے نا بھائی، رموز سمجھنا ہے نا. بحث نہیں کرنی، تاریخی بحث نہیں، رموز سمجھو. رموز سمجھو کہ کیا ہے رموز، اور اس کے لیے
علی کی لائف کو، پوری زندگی کو غور سے پڑھنا پڑے گا، تب جا کے ولایت علی سمجھ میں آئے گی کہ مقصد زندگی کیا ہے علی کا، اس کو پا لیجئے۔ مقصد زندگی سامنے نمایاں ہے۔ رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں آواز دی، کون آج میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ آنے والے دور میں میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان ہو گیا۔ علی اٹھے، 12 برس کے تھے اس وقت، کہنے کہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ اب علی کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ علی کی زندگی کا مقصد ہے پیغمبر کی مدد کرنا۔ ایک بات طے ہو گئی نا، رموز میں ایک چیز پتہ چل گئی کہ علی کی زندگی کا مقصد صرف ہے پیغمبر کی مدد کرنا۔ اب دیکھتے چلے جائیے، جو علی نے وعدہ بچپن میں کیا ہے کہاں تک نبھایا؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ ایک بچہ بھی اٹھے بتاتا چلا جائے گا، ہاں بھائی بچے تھے تو پیغمبر کو پتھروں سے بچایا، کافر کے بچوں کے حملوں سے بچایا، بڑے ہوئے جوان ہوئے تو حملہ محمد پر تھا قتل کا، علی بستر پہ سو گئے، اب مدد ہو رہی ہے۔ اب بدر میں آئے، نبی دیکھ رہے تھے، علی لڑ رہے تھے۔ احد میں آئے، نبی کو بچایا۔ خندق میں آئے، دین کو بھی بچایا، نبی کو بھی بچایا۔ خیبر میں آئے، امت کو بھی بچایا، دین کو بھی بچایا، نبی کو بھی بچایا۔ فتح خیبر ہو گئی۔ حنین میں آئے، مال غنیمت امت کو دلوایا، امت کا فائدہ ہوا، نبی کو بھی بچایا، اور لیجئے مدد ہو گئی نبی کی۔ فتح مکہ میں آئے تو مکے پہ قبضہ ہو گیا، علی کا روب و دبدبہ تھا کہ مسلمان مکے میں داخل ہو گئے، تو مدد تو ہو گئی نا۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ اب مقصد زندگی علی کا کیا ختم ہو گیا؟ دین بڑھ گیا، چھا گیا، پورے عرب پہ ہو گیا، تو کیا مقصد زندگی ختم ہو گیا؟ نہیں، امت کا مقصد زندگی پورا ہو گیا، علی کا مقصد زندگی ابھی پورا نہیں ہوا۔ وعدہ ابھی جو ہوا ہے اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ اب وہ حصہ جو باقی ہے وہ نبی دنیا سے جانے سے پہلے علی سے سب کہہ دیں گے۔ تو پہلے خلیفہ بھی ہیں، علی امام بھی ہیں، علی ولی بھی ہیں، علی جانشین نبی بھی ہیں، سب کچھ ہیں علی۔ اب علی وصی بنیں گے، یعنی نبی وصیت کرے گا، وصیت میں بتائے گا میرا جنازہ ایسے تیار کرنا، میری قبر ایسے بنانا، مجھے اس طرح دفن کرنا۔ یعنی ابھی ایک بڑا کام خدمت نبی کا علی کے ذمے ہے۔ ابھی خدمت ختم نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی، سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ علی کے سامنے سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو گویا نبی سے جو وعدہ کیا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں وہ کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے اب علی وہاں سے ہٹ نہیں رہے، اور کس وقت سے بیٹھے کہ اس لمحے سے کہ جب نبی علی سے باتیں کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو نبی کا سر علی کے سینے پر تھا، تو اسی طرح لیے بیٹھے رہے۔ اب اتنی دیر میں لوگ اپنا کام دکھا گئے، ہاتھوں کی صفائی، تو علی کا کیا بگڑ گیا؟ تو علی کا کیا بگڑ گیا؟ تو کیا علی یہ کرتے آپ کی نظر میں یا مسلمانوں کی نظر میں کہ نبی کا سر اٹھا کے تکیہ پہ رکھ دیتے، گھر جاتے، ذوالفقار نکالتے، باہر نکلتے، ڈانٹ پھٹکار کرتے، تلوار چلاتے اور جنازہ پڑا رہتا؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہی سمجھ لیجئے کہ یہی ہوا ہوگا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوا۔ ابھی اور ذمہ داری ہے، ایک اور وصیت ہے، ایک اور وصیت ہے، اس کے آگے پھر اور وصیت ہے، پھر اور وصیت ہے، اور پھر وصیت کی کہ یا علی جنازہ تیار کر کے کفن اپنے ہاتھ سے پہنا کے سب کچھ کرنے کے بعد سب سے پہلے نبی فرمانے سب سے پہلے میرے جنازے پر اللہ نماز پڑھے گا، اس کے بعد تم نماز پڑھو گے، اور تمہارے ساتھ فاطمہ، حسن اور حسین،
جب تم سب پڑھ لینا نماز، پھر باہر والوں کو اجازت دینا کہ وہ آئیں نماز پڑھیں ہو جائے۔ اب چونکہ وہ نماز جو ہوئی تو نہ کسی نے اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا نہ علی کو نماز پڑھتے دیکھا، تو لوگ سمجھے نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی۔ بے خبری تو دیکھیے، بحث ہو گئی اس کے اوپر کہ بھائی نماز جنازہ رسول کی کس نے پڑھائی؟ پڑھائی ہوگی کسی نے، انہوں نے تو نہیں پڑھائی جو نہیں تھے۔ اب کسی نے بھی پڑھا، کسی نے بھی پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سب وقت جو گزر رہا ہے، اب خدا نہ کرے کہ یہاں تو خیر پاٹا نالا تھا، اور وہ تو ظاہر لوگ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ پاٹے نالے کے اندر غسل خانے میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں پاٹے نالے کا غسل خانہ نہیں ہے وہاں تو لوگوں کو خود ہی مصروف ہونا پڑتا ہے، تو انہیں پتہ ہوگا کتنی دیر کس کام میں لگتی ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ساتھ قرآن درمیان، شیطان کے کان بہرے۔ دیر تو لگتی ہے نا، تو بھئی دیر تو لگی نا۔ اب حجرے میں گئے علی، اور باہر عباس بن عبد المطلب کے 2 بیٹے قسم بن عباس، عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں۔ یا علی ہمیں بھی موقع دیجئے، ہم بھی تو بنی ہاشم ہیں پیغمبر کی خدمت کے لیے، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ نے وصیت کی۔ یا علی تم غسل دینا، اگر کوئی غیر معصوم آیا تو اندھا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا، اس لیے جو بھی آنا چاہے اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دینا۔ تو علی باہر آئے، قسم کی آنکھ پہ پٹی باندھی، عبداللہ ابن عباس کی آنکھ پہ پٹی باندھی، ان کا صرف ہم پانی آپ کو دیں گے، یہ خدمت ہماری لے لیجیے۔ انہوں نے پانی دیا۔ اب نبی کے اس آخری سفر کے لیے علی تیاری کرا رہے، ایسے میں رسول اللہ کے چچا اور حضرت علی کے چچا عباس بن عبد المطلب دروازے پہ آئے اور کہنے لگے یا علی وہاں بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، اور وہاں بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ نبی کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو تم ایسا کرو کہ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا دو، میں تمہاری بیعت کر لوں، میں باہر اعلان کر دوں کہ علی کی بیعت ہو گئی، تاکہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ تاریخ کا عجیب موڑ ہے، اگر یہ کام ہو جائے اس وقت تو تاریخ میں کوئی بحث ہی نہیں ہوگا کہ لکھنؤ والے ہنگامہ کریں اور 9 ربیع الاول تک کرتے چلے جائیں۔ ہوئے گا نہیں۔ جب علی کی بیعت ہو گئی تو اب خلیفتو بلا فصل بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو سیدھی سیدھی اذان ہوگی علی ولی اللہ۔ میں بوڑھا ہوں، میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہارا بزرگ ہوں، میری بات سب مان لیں گے، میں کہہ دوں گا علی کی بیعت ہو گئی۔ تو اب علی مصروف ہیں، مڑے نہیں بلکہ وہیں سے جواب دیا، چچا کیا امت غدیر قم بھول گئی ہے؟ نہیں، اس وقت مدینے میں ضرورت ہے کہ تمہاری بیعت کا اعلان ہو جائے۔ تو پھر جواب دیا علی نے، کہا چچا کیا اس کو چھوڑ دوں؟ اب یہ قیامت تک کے لیے ایک سوال ہے علی کا، جتنا چاہے دانشور اس پہ لکھے، چچا اس کو چھوڑ دوں؟ اس کے پیچھے کوئی جملہ ہے نا، دعوت ذوالعشیرہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو کیا علی اپنے وعدے سے پھر جائیں؟ کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی میر انیس نے تو لکھنؤ کی سرزمین پر کہا نا، لکھنؤ کی سرزمین پر کہا نا، عرصے کے بعد کہا نا، 1400 1300 برس کے بعد کہا نا، وعدہ آسان ہے،
وعدے کی وفا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ سہل ہے عشق بشر، عشق خدا مشکل ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے۔ وعدہ دعوت ذوالعشیرہ کا ہے، اس کو وفا ہونا ہے۔ لیکن میں اگر ہوتا تو میں کہتا مولا وعدہ آپ کا وفا ہو رہا ہے، آپ مصروف ہیں، نبی کی خدمت کر رہے ہیں، ایک ذرا سا ہاتھ بڑھا دیجئے دروازے کے باہر، ایسے کر کے اتنا سا ہاتھ دروازہ کھول کے کنڈی کھول کے بڑھا دیجئے، آپ کا چچا بیعت کر لے، سب کو پتہ چل جائے، معاملہ ختم ہو جائے، سقیفہ ٹھپ ہو جائے۔ مولا تو کچھ جواب تو دیں گے نا، تو مولا کیا جواب دیں گے؟ مولا یہی تو پوچھیں گے کمبخت کیا تو نے خیبر کی لڑائی نہیں دیکھی؟ تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ اس وقت مولا خیبر کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ تو اگر تھوڑی بہت بھی عقل ہوتی تو پھر سوچ کے میں بتاتا آپ کو کہ مولا نے خیبر کا اشارہ کیوں کیا۔ تو بات کچھ سمجھ میں آئی ہے، تبھی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس وقت خیبر کا ذکر کیوں آ گیا۔ بھئی کیا کہا رسول اللہ نے؟ کل علم مرد کو دوں گا۔ ارے کہاں یار، آپ لکھنؤ کے لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، کیا آپ یہ محافظہ نہیں بولتے؟ بھئی میں نے کہہ دیا بس اتنا مکان جو ہے 35 لاکھ کا ہے، دیکھیے پھر بڑھائیے گا نہیں۔ ارے مرد کی زبان ہے۔ سلامت کا خوش رہو۔ اب میں نے خیبر پر غور کرنا شروع کیا کہ مولا نے ادھر اشارہ کیوں کیا۔ پیغمبر نے علم علی کو دیا، علی دلدل پہ بیٹھے۔ اب دیکھیں دلدل ہے، یہ پیغمبر ہیں، یہاں علم دیا، علی نے علم لیا، دلدل پہ سوار ہوئے، پشت علی کی نبی کی طرف ہو گئی، اب نبی پیچھے ہو گئے، علم آگے ہو گیا، علی کا چہرہ خیبر کی طرف ہو گیا، اور اسی عالم میں منہ خیبر کی طرف کیے ہوئے سوال کیا، کہاں تک لڑوں؟ یا رسول اللہ کہاں تک لڑوں؟ نبی نے کہا جب تک ایک ایک یہودی لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تلوار نہ رکے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب علم لیا تھا تو ادب سے جھک کر
نبی کی طرف رخ کر کے پوچھتے کہاں تک لڑوں؟ علی نے ایسا نہیں کیا، اسی لیے تو علی نے خیبر بھیجا کہ کمبخت جس طرح نماز کی نیت ہوتی ہے، ارے بھائی نماز تو ماشاءاللہ سبھی پڑھتے ہیں نا، تو اب نماز تو نہیں بتاؤں گا نا میں، پتہ ہے نا کہ جب وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے کچھ کہا، کیا کہا؟ مثلا مغرب کی پڑھ کے آپ آئے ہوں گے، مغرب کی پڑھتا ہوں 3 رکعت، اللہ اکبر کیا نا آپ نے، اور اسی وقت میں پہنچ جاؤں، میں کہوں ارے وہ بریانی کہاں رکھی تھی آپ؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسے مڑ کے کہیں گے وہ وہاں رکھی ہے، یہی کریں گے نا؟ نہیں، کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے احمق، نیت کے بعد ادھر ادھر نہیں کرتے۔ بھائی نیت کے بعد نماز تو نہیں توڑی جاتی نا، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے تو کفارہ تو ہوتا ہے، تو معصوم تو کفارہ نہیں دینا، اور نہ معصوم کی ٹوٹ، عام آدمی کی دیکھے بات اور ہے، وہ تو حکیم صاحب عالم صاحب تھے، سنا ہے نام آپ نے؟ ارے چپ ہیں آپ، ارے بھائی سٹی کالج ہے شیعہ سٹی برانچ، یہ ان کی کوٹھی ہے، حکیم صاحب عالم صاحب، آگے بڑھیے تو بجازے میں ان کا مطلب تھا حکیم صاحب عالم صاحب کا، صبح کو کنجی مطلب کی رکھ کے کہیں بھول گئے، یاد ہی نہیں آ رہا، شام ہو گئی، مطلب کا وقت ہونے لگا، سوچا کہ چلو مغرب کی پڑھ کے نکلیں گے، جیسے ہی نیت کی یاد آ گیا چابی کہاں رہی، جلدی سے دوڑے اور چابی اٹھا لی کہ کہیں پھر نہ بھول جاؤں، اب مطلب جانے سے پہلے سیدھے گئے سرکار ناصر الملت کے پاس، اعلی اللہ مقام، سرکار کیا کرتا، یاد ہی نہیں آ رہا، جیسے ہی نیت کی ویسی یاد آئی کہ چابی اب میں نے توڑ دیا، اب کفارہ بتا دیجیے، تو اب جو بھی کفارہ دیا ہوں، یہ قصہ ہمیں نہیں پتہ، لکھنؤ والوں کو معلوم ہے، ہم کو تو جوش ملیح آبادی نہیں سنایا تھا، اور جوش ملیح آبادی حکیم صاحب عالم صاحب کے بہت پکے دوست تھے، تو اب جو بھی سرکار ناصر ملت نے فتویٰ دیا ہو، انہی کے عقیدت مند تھے حکیم صاحب عالم صاحب، جو انہوں نے کہا ہوگا اس پہ عمل کیا ہو، لیکن معصوم تو نہیں ایسا کر سکتا، معصوم کی نماز کا کیا کہنا، اگر جملہ کہنا پڑتا ہے اور آپ چپ بیٹھے رہ جاتے، ارے اگر معصوم ایسا کرے تو سنت بن جائے، دوسرا جملہ تو آپ نے سنا ہی نہیں، یہ میں نے کیوں کہا، پھر سے سن لیجئے، معصوم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ایسا عمل ہو جائے تو سنتی رہ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن
علی کی نیت، اللہ اکبر. تو علی نے سمجھایا اسلام کو کہ جیسے نماز کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی، جیسے روزے کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی، اسی طرح حج کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی، اسی طرح جہاد کی نیت ہے توڑی نہیں جاتی. اور جہاد کی نیت کیا ہے؟ جہاد کی نیت یہ کہ جب منہ میدان کی طرف کر لے تو میدان سے پیٹ نہیں سلامت رہے. اب ہم منزل سے قریب ہو گئے، ہم منزل سے بالکل قریب ہو گئے. جس طرح نماز کی نیت، جس طرح روزے کی نیت، جیسے حج کی نیت، جیسے جہاد کی نیت، اسی طرح ایک نیت تھی جو صرف علی نے کی، پیغمبر کے مدد کی نیت. وہ دعوت ذوالعشیرہ میں کی تھی اور آخری منزل تھی غسل دینا. اگر ہاتھ ادھر کر دیتے تو ہاتھ ادھر سے ہٹتا، نیت ٹوٹ جاتی. یعنی جو پیغمبر سے وعدہ کیا ہے مدد کا، اس کی نیت ٹوٹ جاتی ہاتھ بڑھا دینے میں. یعنی ہاتھ ادھر سے اٹھا لیا، پھر سے سمجھانا پڑے. اچھا دیکھیے میں پھر سے سمجھا. وضو کیا، مصلی پہ آئے، اب آپ نے کہا 3 رکعت پڑھتا ہوں مغرب کی قربت نہیں لگا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی اس وقت میں نے دنیا کے تمام کاموں سے ہاتھ اٹھا. دونوں ہاتھ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہونے چاہیے. تو ہر نیت میں دونوں ہاتھ، ہر نیت میں دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں ہونے چاہیے. دونوں ہاتھ اس وقت علی کے نبی کے جسم پر ہیں. ایک رہ جاتا دوسرا جاتا خلافت کی طرف. بیعت کے لیے تو اپنی غرض شامل ہو جاتی، علی کی نیت ٹوٹ جاتی. اب جملہ سننا چاہیں گے آپ جو اتنی دیر میں نے سمجھایا ہے ایک جملے کے لیے، ایک جملے کے لیے اتنی دیر سے بولے چلا جا رہا، اور وہی ایک جملہ کہنا تھا. علی نے بتایا کہ علی کی نیت وہ ہے جس پر 3 خلافتیں سجدے کر کے
اب یہ بتائیے کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کہ ہم عمل نہیں نیت دیکھتے ہیں؟ تو جب آپ کی نیت اتنی قیمتی ہے کہ آپ بچائے رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو علی اپنی نیت کو بچاتے نہیں؟ تو نیت بچانے میں اگر یہ سب کچھ جا رہا ہے تو جائے، جا رہا ہے تو جائے۔ تو اب کیا سوال پیدا ہوا تھا شروع میں کہ یہ راز پتہ لگانا ہے کہ علی نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ علی دنیا کے جنجال میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ علی دنیا حاصل کرنے نہیں بھیجے گئے تھے، دنیا تو تھی ہی ان کی، دنیا تو تھی ہی ان کی۔ تو اب دوسری طرف کیا جملہ آنا چاہیے کہ دین حاصل کرنے آئے تھے؟ نہیں، دنیا تو تھی ہی ان کی، دین سکھانے آئے تھے، دین سکھانے آئے تھے۔ دین یعنی دنیا کو بتانے آئے تھے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور اس پر کیسے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے علی اپنی نیت کو سلامت رکھ کر انسان کو بتا رہے تھے اپنی نیتوں کو بچانا۔ اچھا اب نیتوں میں دیکھیے کیا کریں، نیت تو دل میں ہوتی ہے نا، تو کیا پتہ تو چلتا نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے چلتے پرزے ہوتے ہیں کہ پتہ لگا لیتے ہیں، وہ فوراً پتہ لگا لیتے ہیں۔ دیکھیے پلیٹ سے گلاب جامن اٹھائی، وہ ہاتھ سے چھوٹی گری، آپ نے نظر لگائی، یعنی اٹھا وہ رہا تھا، نیت آپ کر رہے تھے، کچھ نہیں سمجھ۔ تو ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے کو بڑا بدنیت ہے، میں اس کے سامنے نہیں کھاؤں گا، جو بدنیت ہے نظر لگا، ذرا سی بات میں نیت پر کی جاتی ہے، یہ تو دین و ایمان کا معاملہ تھا، اور نیت جاننے والا وہ تھا، سمجھ گئے نا؟ تو اب اس پہ آپ غور کر لیجئے کہ علی کے لیے دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ علی کدال لیے ہوئے باغ میں زمین کھود رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، دھوپ تیز ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، آواز آئی میں حاضر ہوں، علی نے سر اٹھایا، دیکھا ایک دلہن سامنے کھڑی، اے سونے کے زیورات سر سے پیر تک پہنے، سجی بنی بہترین لباس، جیسے دلہن سجائی گئی ہو چوتھی کی۔ اب آپ نے نہیں دیکھا تو ہم کیا کریں، اب آپ نے نہیں دیکھا، چلو بچوں کو بتائے دیتی، جواہرات کا جھومر سر پہ تھا، کندن کا ٹیکا سر پہ تھا، موتی اور لال یاقوت کی چنی کی نتھ ناک میں تھی، بڑے بڑے جھالے کاندھے کر، گلے میں گلوبند، نیکلس، چنن ہار، پچلڑی، ست لڑی، ڈھولنا ہار، ہاتھ میں کنگن، چوڑی، پٹری، امرتی کے کنگن، پیر میں پازیب، چھانچ، لچھے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، کمر میں کرگھنی سونے۔ ارے بھائی ایسی دلہن کے سر سے پیر تک سونے میں پیلی۔ علی نے پوچھا کون ہے تو؟ کہا میں دنیا ہوں، میں مجسم بن کے آئی ہوں، میں ہوں دنیا۔ کیوں آئی ہے؟ مجھ سے نکاح کر لیجئے، مجھ سے شادی کر لیجئے۔ آئی ہے کسی کے پاس دنیا سج بن کے؟ نہج البلاغہ پڑھی،
تو پتہ چلے گا کب آئی تھی اور کیسے آئی تھی۔ نہج البلاغہ میں ہے یہ بھائی، نہج البلاغہ میں۔ اور اس کے بعد علی نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہی ہے نکاح کر لیجئے، علی نے کیا کہا؟ جا میں نے تجھ کو طلاق دی، طلاق طلاق طلاق۔ اے دنیا، اے دنیا جا، میں نے تجھ کو طلاق دی۔ ارے ابھی آپ نے نکاح کہاں کیا جو طلاق لے لی؟ نہیں سمجھے، اس کے منہ سے لفظ نکاح نکل گیا تو اسے رد کرنے کے لیے لفظ کو علی نے کہا جا تجھے 3 بار طلاق دی۔ 3 بار طلاق یعنی رجوع ہے ہی نہیں۔ اب 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے۔ اس نے دیکھا یہ تو مجھے طلاق شدہ کر دیا علی نے، اب میں کہاں جاؤں؟ تو کہیں بھی جا، یہاں سے ہٹ جا۔ اس نے کہا میں یہاں سے جاؤں گی نہیں۔ سوال یہ تو یہاں آئی کیوں؟ وہ آئی اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ کنگال لوگ مجھے لے کے بیٹھیں گے تو میری کیا عزت ہوگی۔ بھائی بنی بقال اگر مجھ سے نکاح بھی کر لیں تو کیا فائدہ؟ دنیا میں کہلائیں گے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، اب ذرا سی دولت آ گئی اچھلنے 9 دولت یہ، تو دنیا کا دل جلتا۔ کہاں آ گئی؟ چھوٹے لوگوں میں۔ تو اس نے در ڈھونڈا ادھر اور دیکھ کے میں کس کے گھر جا کے نکاح میں بیٹھوں کہ قیامت تک میری عزت ہو۔ تو ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگی بس یہ ایک ہے، کون؟ جناب امیر۔ جناب علی نے نکال لیا، اب وہ جائے نا۔ کیا کیا اس چالاک نے؟ آ کے علی کے دروازے سے چپک کے بیٹھ گئی۔ علی کی شہادت ہو گئی، اب وہ بیٹھی ہوئی۔ امام حسن باہر نکلے، دیکھا تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں۔ 6 مہینے تک حسن کہتے جا علی کا دروازہ چھوڑ، اب وہ دنیا میں نہیں رہتا، جا 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 میرا دروازہ چھوڑ دے، میرا دروازہ چھوڑ دے، کہیں اور جا۔ ایسے میں کسی لالچی نے حسن سے کہا جو ازل ازل کا فقیر تھا، حسن نے جلدی سے کاغذ پہ دستخط کر دیا، لے یہ لے جا دنیا۔ پکڑ کے لے جائے گئی شام۔ حسن کا دروازہ خالی ہو گیا، اطمینان ہوا، دنیا گئی۔ اب کیا ہوا؟ حسن نے کہا اب تجھے پتا چلے گا وہاں۔ وہ دن آج کا دن، دنیا گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ جناب دنیا کا انجام۔
تو اس پہ بحث کیا کرنا کہ علی کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا. تو پوچھنے والے نے علی سے پوچھ لیا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ کیوں. علی نے ایک جواب دے دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک سمت مقرر کر دی ہے, ہم کو اسی سمت بڑھتے رہنا, دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ دنیا کے مسائل ہیں, یہ دنیا کے مسائل ہیں, ہمیں اسی طرف دیکھنا ہے. اور پھر بلا کے علی کو رسول اللہ نے سلمان کو بلایا, ابو ذر کو بلایا, عمار کو بلایا, مقداد کو بلایا, حذیفہ کو بلایا, سب کو بلا کے بٹھایا کہ سنو آج میں یہ حدیثیں سنا رہا ہوں کہ جو ولایت علی پہ مر جائے گا, جب وہ مر کر وہاں پہنچے گا تو اس کو اس طرح اس کے منزل تک لے جائیں گے فرشتے جیسے دلہن کو خوابگاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جب وہ وہاں پہنچے گا تو علی اپنے ہاتھ سے اس مومن کے سر پر ولایت کا تاج رکھ کر کہیں گے, ولایت کا تاج رکھ کر کہیں گے کہ یہ جو زمین کا پورا گولا ہے کرۂ ارض, اس کے برابر 12 دنیایں تیری حکومت میں دے دی گئی. 12 دنیا. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کروڑوں ستارے, یعنی 22 کروڑ کہکشائیں ہیں, اور ہر کہکشاں میں 45 کروڑ ستارے ہیں, اور ہر ستارہ سورج سے بڑا ہے. اتنا بڑا آسمان کہ جب ستارے چھٹکتے ہیں آسمان پہ تو لگتا ہے کامدانی کا دوپٹہ ہے. تو میں سوچتا کہ یہ خالی پڑے ہوئے ہیں, یہ خالی رکھے گئے ہیں, انہیں وہ لوگ بسائیں گے جو ولایت علی کا تاج پائیں گے. ایک ایک مومن کے حصے میں 12 کہکشاں اور جگمگانے لگے گی, ایمان سے جگمگانے لگے گی. تو علی کے لیے دنیا کیا مسئلہ ہے؟ پہلا جملہ تقریر کا یاد ہے, عالمین کا رب ہے. تو ابھی تو عالمین آبادی نہیں ہوا, ابھی تو یہی بحث چل رہی ہے کہ اسی دنیا میں انسان ہے یا کہیں اور بھی ہیں. ابھی تو سائنسدان بحث کر رہے ہیں نا. ارے ابھی تو اس پہ بحث ہے کہ کتنے ایسے زمینوں کے خطے ہیں جہاں انسان پہنچا نہیں. اسی پہ ابھی بحث ہے کہ برمودا میں ہے کہ نہیں ہے, گرین لینڈ میں ہے کہ نہیں ہے, سائبیریا کے اوپر ہے آبادی کہ نہیں ہے, قطب شمالی میں ہے کہ نہیں ہے, جنوب شمالی میں ہے کہ نہیں ہے. تو ابھی تو زمین پہ بحث ہے کہ کتنے خطوں میں انسان ہے کہ نہیں ہے. تو وہ بحث کہاں سے سائنسداں کرے گا کہ جناب عطارد میں ہے کہ نہیں ہے, مشتری میں ہے کہ نہیں ہے, زہرہ میں انسان ہے کہ نہیں ہے. وہ تو امام نے بتا دیا کہ جیسی دنیا یہ تمہاری یہاں آباد ہے, اس کے بالکل اپوزٹ دنیا کے اس پار جسے تم دیکھ نہیں سکتے, اس کنارے پر اسی طرح کی زمین ایک اور ہے, اور وہاں بھی انسان آباد ہیں. لیکن ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہ رات و دن علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں. امام صادق فرما رہے ہیں. اور صرف وہی آباد ہیں, ان کی آواز کو روکنے والا وہاں کوئی آباد نہیں. یہ بھی ہے, اور بھی دنیا ہے. سرکار نے فرمایا معراج میں دیکھی, ایسی زمین دیکھی جیسے سبز زمرد, ایسی زمین دیکھی جیسے سرخ یاقوت. امام نے فرمایا کہ تم کیا جانو, یہ جو دنیا کا گولا چکر لگا رہا ہے, اس کا جو سایہ پڑ رہا ہے, اس سائے میں ایسی دنیا ایک آباد ہے جس میں مخلوق ہے.
اور تم اگر دیکھنا چاہو بس میں ہو اختیار میں تو اس دنیا کے گولے سے نکل کے صرف زمین کو گھومتے دیکھو، تو اگر اس کی آواز سن لو تو کلیجہ پھٹ جائے، اور اس کا سایہ دیکھ لو تو ہیبت سے پتا پانی ہو جائے۔ تو ابھی تو اسی عالمین کے چھوٹے سے پورے کی خبر نہیں ہے، تو الحمدللہ رب العالمین کس کے سمجھ میں آئے گا؟ اور پھر کائنات پہ چھائی ولایت علی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو چونکہ کائنات سمجھ میں نہ آئی تو علی کو خلافت میں محدود کر دیا، رب میں محدود کر دیا، مسلمان میں محدود کر دیا، خود محدود میں ڈھکتے تو علی کو بھی وہاں۔ سوچ کو بڑا کیجیے، فکر کو بڑا کیجیے، کائنات کے بارے میں سائنس سے پتہ لگائیے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ اور ابھی یعنی ایک ہفتے پہلے سائنسدان نے اعلان کیا ہے، اپنے جو کہ امریکہ میں دوربین لگی ہے اس کو دیکھ کر اس نے جو کہکشائیں پتہ لگائی ہیں اور جو ستارے پتہ لگائے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ابھی کمپیوٹر پہ آئی ہے، اخباروں میں آیا ہے کہ دنیا اور بڑھ گئی، ابھی بڑھی، یعنی سائنس نے سمجھا تھا کہ بن چکی اور وسعتیں بڑھ چکی، اب انہیں پتہ چلا نہیں اور بڑھ گئی۔ اب ان کی کیا عقل اور کتنی بڑھی اور کیا بتایا، یہ تو اللہ نے سورہ رحمان میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہم کو رب نہیں مانتے تو پھر ہماری دنیا کے دونوں کناروں سے نکل جاؤ۔ اگر نکل سکتے ہو تو ہماری دنیا کے دونوں کناروں سے نکل جاؤ۔ اور پھر کہہ لیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سمجھو کہ بھئی مرج البحرین یلتقیان، لولو والمرجان، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں کو ٹھکراؤ۔ کون ہے لولو مرجان؟ تو وہیں پہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کے دو کنارے اللہ نے بتا دیے اور کناروں سے انسان نکل نہیں سکتا۔ تو یہ اپنی دنیا کے دو کنارے اللہ نے کیوں کہے؟ کہیں تو کنارے ہوں گے، تو کنارے کہیں لکیریں نہیں کھینچیں کہ گومتی ندی کے دو کنارے، وہیں پہ بتا دیا کہ میری عالمین اور کائنات کے دو کنارے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین۔ شکایات آ گئیں صاحب، چھوٹی کر دی۔ اچھا جب پہلے دن 2 گھنٹے کی تھی تو جدھر سے گزرا یہ وہ جا رہے ہیں 2 گھنٹے کی کر دی۔ جب بڑی کی کہہ رہے مولانا 2 گھنٹہ، جب چھوٹی کی آپ نے کیا کیا، بنارس سے لوگ آئے ہیں، الہ آباد سے آئے ہیں، آج بمبئی سے لوگ اترے ہیں، فلانے جگہ سے آئے ہیں، کانپور سے آئے ہیں، یہ دیکھے بیٹھے ہیں، ابھی آ کے ملے، اناؤ سے آئے ہیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تقریر بڑی کیجیے۔ اچھا بڑی تو کر دی نا، ارے چھوٹی اچھی ہوتی ہے، بڑی مجلس اچھی نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چھوٹی مجلس بہت عمدہ ہوتی ہے، جیسے کل ہوئی تھی، لیکن اب آپ بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھئی بڑی ہو،
یعنی مولانا علی عباس کی مجلس درگاہ کی اور دیر میں میں بیٹھا ہوں میرے پھر آپ لوگ آپس میں نپٹیے. اب یہ ماشاءاللہ دیکھیے انجمن ناصر الاسلام کے نوجوان کیا عمدہ انتظام کیا انہوں نے, اور کیسے دیکھیے یعنی پھاٹک صاحب اوم پرکاش صاحب کے ساتھ لگی گئے تھے, بلا کے دیجیے ذاکر پاکستان بس طے کر لیا تھا بچوں نے, اور دیکھیے بلوا لیا. یہی تو ایک کارنامہ ہے کہ بلا لیا وہاں سے. ویزا لگنا مشکل ترین کام ہے. امریکہ کا ویزا فوراً مل جاتا ہے, لندن کا مل جاتا ہے, 5 سال کا میرا لگا ہے امریکہ, 5 سال کا لگا ہے لندن کا, جرمنی کا, ہر جگہ کا سب ویزے لگے. یہاں کا ویزا لیکن بھائی بچوں نے کمایا, سچی بات نہ کیسے بلوا لیا انہوں نے, اور میں آ گیا. تو اب آپ کے سامنے ہوں, جتنا چاہے سنیے اور دیکھیے. آپ ذرا سا اس پہ غور کر لیجیے. اب 1 ہفتہ میرا یعنی آج کا دن گزر گیا, 7 دن بچے ہیں. 19 کو مجھے نکل جانا ہے سرحد سے, 18 کو چل رہے ہیں. اس 7 دن میں 45 مجلسیں ڈائری میں لکھی گئی ہیں. اب کل جو ہیں وہ 9 تقریریں اور اتوار تک 9. تو بتائیے اگر میں ہر تقریر 2 گھنٹے کی کروں گا تو 18 گھنٹے تو یہ ہو گئے, اور دن ہوتا ہے 12 گھنٹے کا. تو اس میں سے 18 میں آپ بیٹھے رہیں گے, نہ کھائیں گے, نہ پئیں گے, نہ آفس جائیں گے, نہ بچے اسکول جائیں گے, مجلس ہاں بیٹھے رہیں گے. ہمیں کیا, حدیث تو یہی ہے امام صادق کی کہ اگر ہم تمہیں مجلس کا ثواب بتا دیں تو تم فرش اعلیٰ سے اٹھو ہی نہیں. اسی لیے ثواب بتایا ہی نہیں گیا. اگر بتا دیا جاتا تو آپ اٹھتے, کون اٹھتا پھر؟ اگر اصل ثواب بتا دیا جائے تو جتنا بتایا گیا اتنے پہ آپ ٹکے ہوئے اور بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی کام کرنا, اپنے اہل و عیال اپنے گھر کو بھی دیکھنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی چیلم کا زمانہ ہے, دل بھرا ہوا ہے, بار بار میں یہ سننا چاہتی ہوں, اور پھر میں اتنی دور سے آیا ہوں. آپ شوق سے, اشتیاق سے, بہت ہی محبت کے ساتھ میرا ساتھ دے رہے ہیں, اور جتنا میں اپنی طاقت کے اعتبار سے کوشش کر رہا ہوں کہ تقریر کرتا رہوں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ مجبوری یہ کہ اب وہ سیڑھیاں یہاں پر ساری سنی گئی ہیں اور وہ سب کو یاد ہیں. اچھا وہ سب کو یاد ہے, میں قسم کھا رہا ہوں نمبر پہ کہ ایک سیڑھی مجھے یاد نہیں. میری اپنی سیڑھی جو ہے باخدا کوئی تقریر یاد نہیں. جو پڑھ چکا وہ پڑھ چکا, جو پڑھ چکتا ہوں پھر اس کو نہ سنتا ہوں نہ وہ سیڑھی دیکھتا ہوں, اور نہ مجھے پتہ ہوتا ہے کیا پڑھ چکا. اور مجبوری ہے میری کہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو جو بولتا ہوں وہ ہوتا ہے کہ جو نہیں بولا, جو نہیں کہا. تو اس لیے میں دہرا نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ موضوع ایک نیا موضوع بنے, مثلا اودھ کے بادشاہوں کی خدمات اہل بیت, خدمات عزاداری, اس کی بھی فرمائش ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا. کچھ مصائب کے حصے ہیں جو جوانوں نے فرمائش کی ہے, وہ بھی عرض کروں گا. لیکن اس وقت ایک اہم بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں, چھوٹی سی بات ہے, مختصر سی, اور وہ تمام حضرات چونکہ ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں اہل لکھنؤ, اور وہ ایک پیغام ہے کراچی سے ایک بہت بڑے عرب پتی امیر ترین شخصیت کا, کہ انہوں نے کہا کہ آپ اہل لکھنؤ سے میرا یہ پیغام دے دیجیے گا کہ میں میرانیس کے مقبرے کو پورا سنگ مرمر کا تعمیر کرانا چاہتا ہوں. اور قبر میرانیس پر
میں چاندی کی زری بنوا کر پاکستان سے لا کر اس پہ چڑھانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وفد کے ساتھ آؤں اور یہ کام ہو اور ہم زیارت بھی کریں میر انیس کی قبر کی۔ تو میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے ذمہ دار لوگ اتنا آسان کام نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ سمجھ لیجیے کہ اگر میر انیس کا مقبرہ نہیں بنا تو یہ لکھنؤ کی پیشانی پر ایک قلم کا ٹیکا رہ جائے گا، اس لیے کہ ہندوستان میر انیس کی وجہ سے مشہور ہو چکا، لکھنؤ پورے ورلڈ میں مشہور ہے میر انیس کی وجہ سے۔ اس لیے آپ کو اپنے لکھنؤ کی جو روح ہے یعنی میر انیس، ان کی قبر آپ یہ دیکھیے کہ شیکسپیئر کا نواسہ آیا میر انیس کے گھر، وہ وہاں سے چلا میر انیس کا گھر اور قبر دیکھنے، تو اس نے آ کے کہا کہ بھئی ہم نے گھر بھی دیکھ لیا اور قبر بھی دیکھ لی، تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے میر انیس، اب ہمیں کلام دکھا دیجیے۔ تو نول کشور کی چھپی جلد بانسی کاغذ پر، نیوز پرنٹ پر، میلے کاغذ پہ چھپی ہوئی کسی نے اسے پیش کی، اس نے کہا یا تو میر انیس بڑے شاعر نہیں ہیں یا آپ انتہائی مردہ قوم ہیں کہ اتنے بڑے شاعر کا کلام آپ نے اتنے گھٹیا کاغذ پہ چھاپا ہوا ہے، اور مقبرے کا یہ عالم ہے اور گھر کا یہ عالم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارنرس آئیں تو جب اتنی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، لکھنؤ وہ گومتی نگر دیکھنے گیا تو میں نے کہا یہ تو پوری جنت بنی ہوئی ہے یہاں، تو کتنا کروڑوں ڈالر صرف گومتی نگر پہ خرچ میں، لائٹ 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 لائٹ، پتہ نہیں کہ رات میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس فردوس سے بری میں آ گیا۔ تو جب یہ سب کچھ بن سکتا ہے، اتنے اونچے اونچے ہوٹل بن سکتے ہیں، دبئی میں برج العرب جیسا سمندر میں سے اٹھ کے ایک ہوٹل بن سکتا ہے، تو ان سب کاموں کے لیے تو دنیا والوں کے پاس پیسہ ہے، اور علم و ادب کی دنیا جو سجا گیا اس کی قبر سجانے کے لیے کسی میں جذبہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں جاگا ہے جذبہ تو پھر اس کے ساتھ تعاون کیجیے، اور تعاون یہ ہے کہ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے سکھ حضرات یہاں سے جاتے ہیں زیارت کرنے، وہاں گرو نانک کا گھر اور ولادت گاہ بنی وہی دیکھنے جاتے ہیں، تو پاکستان ویزا دیتا ہے، ادھر سے معین الدین چشتی اجمیری کے یہاں زائرین آتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے یہاں آتے ہیں، پانی پت ولی شاہ قلندر کے یہاں جاتے ہیں، تو لکھنؤ والے اپنے یہاں زائرین کو کیوں نہیں بلاتے میر انیس کی قبر کی زیارت کے لیے؟ ہزاروں لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ہم میر انیس کی قبر کی زیارت کریں، قافلہ آئے زیارت کریں، ویزا دلائیے، پورا وفد آئے، نگرانی میں حکومت کے آئے، جیسے ٹورسٹ آتے ہیں حکومت ساتھ ہوتی ہے، ان کی حفاظت ہوتی ہے، کم از کم جب حکومت خود انہیں بس پہ لے کے آئے گی تو پھر کیسے ثابت ہوگا کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ نگرانی کیجیے گا کہ بم نہ پھوڑ دیں، بھائی سب تھوڑی دہشت گرد ہیں، لیکن سب تھوڑی دہشت گرد ہیں۔ اور ابھی میں نے کہا ہے وہاں تقریر میں یہ بات کہ یہ بات تو امریکہ نے طے کر دی، انگلینڈ کی حکومت نے طے کر دی، اقوام متحدہ نے طے کر دی کہ مسلمان کے بعض فرقے دہشت گرد ہیں لیکن شیعہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ آج تک پورے ورلڈ میں جہاں بھی دہشت گردی ہوئی ہے ایک بھی شیعہ کا نام نہیں آیا، ایک شیعہ کا نام نہیں آیا، لیکن آج دہشت گرد بم باندھ کر اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہے، یعنی دھماکہ کر رہا، خود ہی مرا چلا جا رہا ہے۔ اور ہم جب 1400 برس سے زنجیر لگا کر بتا رہے تھے اور پمائیں لگا رہے تھے کہ بھائی خودکشی حرام ہے، ہم نے مرنے کے لیے تلوار نہیں لگائی، ہم نے بارگاہ الہی کی خوشنودی کے لیے یہ قمع لگائی ہے اور زنجیر لگائی ہے۔ دہشت گردی میں قمع اور زنجیر میں فرق کیا ہے؟ سمجھ لیجئے، یہ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے حصے، اپنے کلیجے، اپنے گلے، اپنے سر کو زخمی کرتے ہیں ماتم حسین میں، تو کیا تلوار رکھنا خود اپنے جسم پہ جائز ہے؟ جائز ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا اپنے کلیجے پہ چھری رکھ دو۔
قرآن میں آیت نہ ہوتی، پھر میں بتا رہا ہوں، اور میں اس موضوع پر جب آپ کہیں گے تقریر کر دوں گا کہ ہماری عزاداری میں کوئی چیز قرآن اور حدیث سے باہر نہیں۔ آپ نام لیجئے، میں قرآن سے ثابت کر دوں گا، میں حدیث سے ثابت کر دوں گا۔ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دو، یعنی اپنے جسم کو تلوار کے ذریعے، چھری کے ذریعے قرآن نے حکم دے دیا۔ اب ہم نے تمثیل بنا لی، ہم اسماعیل کی شبیہ بن گئے۔ کیا ہو گیا؟ یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، جسم کے حصے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم ڈرے کیوں نہیں؟ آیا ڈرے اس لیے نہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ اسماعیل بچ گئے، تو ہم بھی اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جب تمہیں پتہ ہے کہ تم بچ جاؤ گے تو کیا تم بچنے جینے کے لیے قمع لگاتے ہو، زنجیر لگاتے ہو؟ تو پھر فائدہ اسی میں تو فائدہ، ارے اسی میں تو فائدہ ہے۔ کیا تم شہادت کے لیے نہیں قمع لگاتے؟ ہاں شہادت کے لیے لگاتے ہیں، لیکن جینا چاہتے ہیں۔ نیت شہادت کی ہے لیکن جینا ہے، تو قرآن میں دلیل ہے۔ چھری گلے پہ رکھی ابراہیم نے، اسماعیل بچ گئے، اللہ نے کہا ذبیح اللہ، یہ تو ذبح ہو گیا۔ تلوار رکھ لینے سے شہادت کا رتبہ مل گیا اسماعیل کو، ہم تو مار لیتے ہیں۔ تو شہادت کا رتبہ تو ماتمدار کو مل ہی جاتا ہے، شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ جینا کیوں چاہتے ہیں آپ شہادت کا رتبہ لینے کے بعد؟ یہ بھی اسماعیل سے پوچھتے ہیں، تو حدیث پیغمبر ہے، پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اسماعیل جو بچ گئے اور شہادت بھی مل گئی، اس کے نتائج بتائیے۔ کہ اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جو شہادت کے لیے پیش کر دیا جائے اور بچ جائے تو اللہ اس کی نسل کو اتنا بڑھاتا ہے کہ روئے زمین بھر جاتی ہے۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ جیسے زمین کے ذرات ابراہیم تمہاری نسل کو اتنا بڑھائیں گے کہ زمین پر چپے چپے پہ تمہاری اولاد بس جائے گی۔ تو شہادت کا رتبہ لے کے نسل بڑھی نا، تو ہم اس لیے کر رہے ہیں نا کہ سادات اتنے مارے جا چکے، تو شہادت کا رتبہ لے کر نسل بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ماتمدار اور پیدا ہوتے رہیں، اور ماتمدار ہوتے رہیں۔ نیت یہی ہے کہ ماتمدار پیدا ہوتے رہیں۔ تو توجہ ہے آپ کی کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں تہذیبی اور ثقافتی ہیں، مذہبی اپنی جگہ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ اودھ کے بادشاہوں نے یہ جو کچھ کام کیا اس کے دونوں پہلو میں دین بھی ہے اور تہذیب و ثقافت بھی ہے۔ دین بھی ہے، تہذیب و ثقافت بھی ہے۔
ثقافتی تو ہے، یہ تہذیب تو ہے. مذہبی پہلو یہ ہے کہ آپ یہاں مجلس کر رہے ہیں، اس کا مذہبی پہلو یہ ہے کہ آپ یہاں مجلس کر رہے ہیں. اس کا ثقافتی پہلو یہ ہے کہ دن بھر لوگ آتے رہتے ہیں ہر مذہب و ملت کے دیکھنے کے لیے. تو بادشاہوں کا مقصد تو پورا ہو گیا، بادشاہوں کا مقصد تو پورا ہو گیا. تو اودھ کے بادشاہ بہت ذہین تھے. دیکھیے مخالف تو دنیا میں ہر ایک کا ہوتا ہے، اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ کون کیا لکھ دیتا ہے، وہ تو کرتے رہیں گے. جب سے اودھ کی حکومت قائم ہوئی تھی ہندوستان میں جگہ جگہ دشمنی بڑھ گئی تھی اور سب جلنے لگے تھے. جلنے کی وجہ بھی مورخین نے لکھی ہے. کیا وجہ ہے بھئی؟ یہ وجہ تھی کہ یہاں ایسے کھانے کھائے جاتے تھے کہ اس کی خوشبو دلی تک جاتی تھی. بھئی انگریزوں نے لکھا ہے، میں کیا کروں. یہاں ایسے کھانے عمرا غربا کھاتے تھے کہ اس کی خوشبو کیوڑے کی دلی تک جاتی تھی. اور دلی میں جب تلے میں کھانے کا وقت آتا تھا تو بہادر شاہ ظفر کہتے تھے سالن کی دیگ میں پانی اور ملا دو. اے بھائی تو جلیں گے. اے جو شوربے میں پانی کھا رہا ہے روٹی سے، تو وہ اودھ کی بریانی کو اور اس کے ٹنڈے کے کباب کو اور شیرمال کو اور اس بالائی کو دیکھ دیکھ کے جلے گا تو. اور وہ اب تک ہے. ارے بھائی آپ کی شاہی تو باقی، نہ آپ نے بالائی چھوڑی نہ شیرمال اور نہ کباب چھوڑے، تو شاہی تو آپ کی ہے. اور رہ گیا یہ کہ یہ آپ کی شاہی تو ہے. امام باڑہ محمد علی شاہ نے بنوایا، آپ بیٹھے ہوئے بادشاہ بنے، یہاں مجلس ہو رہی. آپ کی شاہی ہے، شاہی امام باڑے میں بیٹھے تو کیا شاہ سے کم ہے؟ بھئی اس لیے شاہ ہیں نا آپ. میر انیس نے بات بتا دی. اگر آپ غیروں کی تعریف کر رہے ہوتے تو آپ کہاں ہوتے؟ آپ تو علی کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ شاہ ہیں. آپ شاہ ہیں. اس لیے تو میر انیس نے کہا غیر کی مدح کروں شہ کا شناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیمان ہو کر. علی کی تعریف کرنے والا سلیمان ہوتا ہے، سلیمان. بہت مرتبہ ہے. ایک دن کچھ رنجیدہ تھے مولا علی. جناب سیدہ نے پوچھا ابو الحسن کیا بات ہے؟ کہا آج میں مسجد میں درس سن رہا تھا رسول اللہ کا، تو آج حضرت سلیمان کی بیٹی کی شادی کا حال سنا رہے تھے. رسول اللہ فرما رہے تھے کہ کیا کیا سلیمان نے، دنیا کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا اور کیسا جہیز تھا. بی بی بھی رنجیدہ ہو گئی یہ بات سن کہ علی نے یہ ذکر کیوں کیا. رات کو مولا علی سوئے تو خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ کے سر پہ تاج ہے اور شہزادی بنی بیٹھی ہوئی جنت کے زمرد کے تخت پر، اور ایک خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں پنکھا لیے سیدہ بی بی کو جھل رہی ہے. تو مولا علی داخل ہوئے اور کہا سیدہ یہ لڑکی کون ہے؟ جناب سیدہ مسکرائیں اور کہا ابو الحسن یہ حضرت سلیمان کی بیٹی ہے. کیا پتہ چلا کہ سلیمان جیسا عظیم الکمال کہ جو فلسطین کو تعمیر کرا رہا ہے، ہیکل بنوا رہا ہے، تو 7 منزلہ محل شیشے کا بنا ہے، جیسے آپ کا ستکھنڈا بنا ہوا شیشے کا بنوایا. یہ تو سیمنٹ کا ہے نا، چونے کا اینٹ ہو، شیشے کا. اور 7ویں منزل پر کھڑے ہو جو کام کر رہے ہیں جنات عفریت ان کو دیکھ رہے ہیں، اور چاروں طرف سے بند، کوئی اندر نہیں آ سکتا، حکم ہے اندر کوئی نہ آئے. اور کھڑے ہوئے ہیں عصا کو لیے، ایسے کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں. جنات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہمارا بادشاہ. ایک دن کوئی اندر داخل ہوا. سلیمان نے وہیں سے پوچھا کون آیا؟
کون آیا ہے؟ جواب ملا، جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ فوراً سمجھ گیا کہ اچھا ملک الموت ہو۔ کہا جی کیوں آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا حکم ہے؟ سلیمان کی روح قبض کر لو ابھی اسی وقت۔ کہ ابھی دھوپ سے ہٹ کے سائے میں آ جاؤں؟ نہیں نہیں۔ بیٹھ جاؤں؟ نہیں۔ یہ جو ہاتھ میں عصا ہے اس پہ ذرا سا سہارا دے لوں؟ نہیں۔ جس عالم میں ہو، اللہ نے کہا اسی عالم میں روح کھینچ لو، اور فرشتہ روح لے کے چلا گیا۔ اب سلیمان کھڑے رہے اور جنات سمجھتے رہے کھڑے، وہ تو دیمک نیچے سے چلی اور عصا میں لگنا شروع ہوئی، اندر اندر عصا کو کھایا۔ جب عصا ٹوٹا تو سلیمان کی لاش زمین پہ گری، تب انہیں پتہ چلا انتقال ہو چکا اور ہوئے بہت دن ہو گئے۔ وہ تو کہیے دیمک کا احسان، ہم کیا مانیں دیمک کا احسان؟ ارے ہم کو تو دیمک بہت پریشان کرے، اگر آ جائے کتابوں میں تو پھر جاتی ہی نہیں، بہت لائبریری میں تو اسے گھسنا ہی نہیں چاہیے۔ مدرسۃ الواعظین میں گھسی تو پورا کتب خانہ کھا گئی۔ وہ راجاؤں مہاراجاؤں کے زمانے کی قیمتی کتابیں پرانے علماء کی سب دفن کر دی گئیں گڈھا کھود کے، دیمک کی وجہ سے۔ یہ کم بخت دیمک جہاں لگ جائے۔ ابھی بلی سنے یا سو گئے؟ ابھی پھر 2 گھنٹے کی فرمائش کیوں کی؟ ابھی سنیے نا، بات تو سنیے نا۔ دیمک دیمک کس پہ ہوا ایسا؟ جنات آئے کہنے لگے اے دیمکو تم نے بڑا احسان کیا کہ ہمارے بادشاہ کے انتقال کا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا اگر تم ڈنڈے میں نہ گھستی، تو اب ہم تم کو مکان بنانے کے لیے پانی دیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں دیمک لگی دیوار پہ، خدا نہ کرے یہاں نہیں، اشارہ کر رہا ہوں ادھر کہیں لگی باہر کی طرف، یعنی اس ایریے سے بھی باہر، کہیں حضرت گنج وغیرہ میں مطلب۔ اب آپ اسے توڑیے، اس میں سے نکلے گا پانی۔ یہ پانی کہاں سے لیا ہے؟ جنات دیتے ہیں، دیے جا رہے ہیں اسے پانی، اور پانی اور مٹی سے ملا کے مکان بناتی۔ اب آپ کہیں گے ہم جنوں ہی کو نہیں مانتے، نہ مانیں، اگر مسلمان ہیں تو مانیں گے۔ قرآن میں 72واں سورہ جن کا ہے، اس کا نام ہی ہے سورہ جن، تو آپ کو تو ماننا پڑے گا جنات کو، اس لیے کہ آپ کے عقیدے میں۔ اور جناب علی اللہ آپ ہی سے تو کہہ رہا ہے نہیں پیدا کیا، ہاں کون دونوں؟ کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو آپ کے ساتھ جنات بھی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کو پیدا کیا گیا انسانوں کے ساتھ۔ تو یہ آیت تو مشہور ہے نا، تو جنات ہیں نا، دکھائی نہیں دیتے۔ جب دکھائی نہیں دیتے تو یہ بتائیے انسانوں پہ تو حکومت کر لیا انسان نے، اور جنوں پہ؟ ارے تو تقریر کا مقصد کیا تھا کہ عالمین کے ولی ہیں علی، جیسے انسانوں کے امام ہیں ایسے ہی جناتوں کے۔ ایسے ہی اب ولایت کے معنی سمجھ میں آئے، یعنی وہ اختیار جو خدائی اختیار ہے وہ علی کے پاس ہے۔ جہاں جہاں کا وہ رب، وہاں وہاں کا ولی علی۔ اب ظاہر ہے کہ بھئی یہ دیمک بھی عجیب ہے، عجیب ہے یہ دیمک۔ انہوں نے معاہدہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ابو طالب محمد کو لے کے شیب ابی طالب میں چلے جاؤ اور پورا خاندان نکل جائے، ہم تم سے سوشل بائیکاٹ کرتے، نہ کھانا لیں گے، نہ کھانا دیں گے، نہ کچھ خریدیں گے، نہ تمہارے ہاتھ بیچیں گے، اب ہمارا تمہارا رشتہ ختم، بائیکاٹ تمہارا۔ معاہدہ لکھ دیا گیا، دستخط ہو گئے، رسول اللہ کا نام لکھ گئے دستخط میں۔ ادھر ادھر کافروں نے بھی دستخط کر دی، بڑے بڑے محمد کی دستخط ہو گئی، 27 والوں کی، ادھر ادھر کافروں کی بھی دستخط ہو گئی، اور وہ صندوقچے میں بند کر کے انہوں نے تالا لگا کے صندوق اندر رکھ دیا، صندوق سے اندر رکھ دیا۔
ایک دن جبریل امی آئے سرکار کے پاس، کہنے لگے کہ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے محبوب الہی، وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس کو دیمک کھا گئے، اسے دیمک کھا گئے۔ اب یہاں تو دیکھیے دیمک نے کیا جہاد، وہاں جناتوں کے لیے یہاں انسانوں کے لیے، وہ کھا گئی دیمک۔ اچھا ابو طالب سے کہا رسول اللہ نے کہ چچا وہ معاہدہ تو ختم ہو گیا، دیمک کھا گئے۔ اب کبھی نکلے ہی نہیں تھے شیب ابی طالب سے جب سے وہاں محصور ہوئے تھے۔ ایک بار ابو طالب بادشاہوں کی شان سے اترتے ہوئے شیب سے پہاڑی سے شہر میں آ گئے، چاروں طرف سے دوڑ پڑے سارے بڑے بڑے کافر، اور سب آپس میں کہنے لگے شکست کھا گئے، ہتھیار ڈال دیے، ہاں اب لا الہ بند کریں گے، اب یہ محمد رسول اللہ کا چکر بند کروائیں گے تاکہ شہر میں آئیں، یہی بات کرنے آ رہے ہیں۔ ابو طالب نے کوئی بات ہی نہیں کی، سب ساتھ ساتھ جہاں صندوقچہ رکھا تھا اس گھر کا ابو طالب کو پتہ تھا، وہاں آ کے رکے، کہنے لگے بھائی وہ جس صندوقچے میں معاہدہ نامہ رکھا ہے وہ صندوقچہ لے آؤ۔ اگر ابو طالب پہلے سے بتا دیں کہ ہوا کیا ہے تو صندوقچہ ہی غائب کر دیتے۔ صندوقچہ غائب کر دیتے، وہ صندوقچہ لے آؤ۔ آ گیا، سامنے رکھا گیا، کہا کنجی لاؤ میرے سامنے کھولو۔ کہا کیوں کھولیں؟ اب تو صندوقچہ آ گیا، کیوں کھولیں؟ کہا اس کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا ہمارا تمہارا، جس پہ ہمارے بھتیجے محمد کے دستخط ہیں، تم لوگوں کے سب کے دستخط ہیں، دیمک کھا گئی، پورا کاغذ دیمک کھا گئی۔ یہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ کہا محمد نے بتایا۔ کہا محمد کی بات کا کیسے اعتبار کریں؟ کہا سنو ایسے اعتبار کرو کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچا ہوتا ہے، اس لیے مجھے محمد کی بات پہ یقین ہے۔ اب تم کھولو اسے۔ دیکھیے بات کیسی کہہ دی کہ تصدیق کے لیے اب تو کھولنا ہی ہے کافروں۔ اب جو کھولا تو دیکھا بج 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 بجلی اتنی بہت سی دی۔ اب جو وہ کاغذ نکالا چٹکی سے پکڑ کے، اب جو غور سے دیکھا تو پورا کاغذ دیمکیں کھا گئی تھی، لیکن جہاں اللہ کا نام لکھا تھا اور محمد لکھا تھا وہی اتنا ٹکڑا بچا تھا۔ نہیں یار آپ ساتھ یہ آگے والے تو ماشاءاللہ چلو بول پڑ کے، پیچھے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں، میرے خیال میں چاہ رہے ہیں کہ بس میں ختم کروں۔ اب یہ انجمن والوں کی فرمائش تھی، میں تو 2 منٹ میں ختم کر دوں، میرے لیے کیا مشکل ہے، لیکن سنتے لیکن یہ لکھا ہے محمد کا نام، ادھر ادھر کافروں کا نام تھا، کافروں کو دیمک کھا گئی۔ پتہ چلا کہ اللہ جو قرآن میں یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے کوئی مخلوق بے مقصد نہیں پیدا کی، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور بہت سے مقصد سامنے نہیں آئے، بعد میں آ جائیں گے۔ تو جس کے اللہ کو معلوم ہو کہ ہر ایک کا ایک مقصد ہے، تو وہ بات اپنے اختیار سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، امام کو بھی معلوم ہو، امام کو بھی معلوم ہے کہ اس کا کیا کام ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ تو اب امام اگر ذوالجناح کو لے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی کام ہے، ایسا کام ہے کہ اب تک نام ہے،
تو جب جانور کا کام اور مقصد ہے کہ وہ کربلا جائے تو اب کسی کا یہ اعتراض کہ عورتوں کو کیوں لے گئے اور بچوں کو کیوں لے گئے؟ یہ تو امام کو معلوم ہے کہ ان کا کیا کام اور انہیں کیا کام کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 5-5 سال کے، یہ 6 سال کے، یہ 4 سال کے بچے، یہ سب کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد ہے، اور مقصد سامنے ہے، وہ امام کو معلوم ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ عباس علم لے کے چلے تو یہ سارے بچے علم کے پیچھے پیچھے چلے، گویا پہلا علم کا جلوس کربلا کے بچوں نے بنا دیا کہ اس طرح علم اٹھانا، علم آگے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اور بچوں نے ماتم کر کے بھی دکھا دیا، سر پہ ہاتھ مار کے، الا تش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، اور آگے آگے سکینہ بھی۔ ہاں بچوں کا مقصد ہے، خیمے جلنے لگے، ایک بچے کا دامن جلنے لگا، وہ دوڑ کر ایک سمت جانے لگا، ایک شقی نے پیچھا کیا اور وہ پکار کے کہتا ہے میں دامن کی آگ بجھا دوں، میں اس لیے پیچھے آیا ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں، لیکن تم بھاگ کے جا کہاں رہے تھے؟ کہا میں نجف جا رہا تھا، وہاں جا کے کیا کروں؟ میں دادا کی قبر پہ جاؤں گا اور جا کے دادا سے کہوں گا کہ مشکل میں سب کے کام آتے ہیں، اس وقت آپ کی بیٹیوں پر مشکل پڑی۔ یہ کون ہے؟ یہ امام محمد باقر، 5 سال کے۔ تو کربلا میں 3 امام ہیں، کربلا میں 3 امام ہیں، ایک حسین، ایک سید سجاد اور ایک امام محمد باقر۔ مقصد لانے کا سمجھ میں اس وقت آیا کہ جب دربار میں اسیروں کا قافلہ پہنچا۔ اس کو ٹھیک کرو، یہ گرا چلا جا رہا ہے پانی۔ جناب سید سجاد کا خطبہ ہوا، حضرت زینب کا خطبہ ہوا، حکم دیا کہ یزید نے جلاد کو بلاؤ، سید سجاد کو قتل کرو۔ جب حکم دیا تو اس وقت اسیروں میں سے ایک بچے کی آواز آئی اور لوگ چھپ چھپ کے دیکھنے لگے، یہ چھوٹا بچہ کیا بول رہا ہے؟ فصاحت اور بلاغت تو وہی بنی ہاشم کی تھی نا۔ تو غور سے لوگ سننے لگے بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ بچہ کہہ رہا تھا اے یزید، تو نے میرے بابا کے قتل کا حکم دیا ہے، لیکن پہلے مجھ سے ایک بات سن لے۔ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون پہنچے تو درباریوں نے اور فرعون نے طے کیا کہ ہارون و موسیٰ کو یہیں قتل کر دیا جائے دربار میں، لیکن وہ لوگ موسیٰ اور ہارون کو قتل نہیں کر سکے۔ جب یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر جنگل میں گئے تو ارادہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں، لیکن وہ یوسف کو قتل نہیں کر سکے۔ سن یزید، فرعون اور فرعون کے درباری نبی کو اس لیے قتل نہیں کر سکے، یوسف کے بیٹے اولاد نبی کو اس لیے قتل نہیں کر سکے کہ وہ سب حلال زادے تھے۔ معصوم نبی کی اولاد کو وہی قتل کرتا ہے جس کی ولادت میں نجاست ہوتی ہے۔ جلاد واپس ہو گیا، حکم یزید سے جلاد واپس۔ دربار میں جہاں سفرا بیٹھے تھے وہاں ایک بچے نے دلیل کے ساتھ شجرہ بتا دیا۔ اب الزام آ رہا تھا
اب سمجھ میں آیا کہ بچوں کو حسین کیوں لائے تھے۔ یہ تو امام تھے، لیکن سوچنا پڑتا ہے کہ سکینہ کو کیوں لائے تھے، سکینہ بی بی کو کیوں لائے تھے۔ سکینہ بی بی کو اس لیے لائے تھے کہ قیدی آزاد کیسے ہوں گے، قید کیسے آزاد ہوں، یہ قید ختم کیسے ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹی سی بچی، ایک چھوٹی سی شہزادی معصوم سکینہ۔ بڑے بڑے لوگ اگر تھوڑے سے مصائب پڑھتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں، صرف ایک بار بیٹھ کر خاموشی سے اپنی جگہ پر یہ سوچئے گا کہ 4 سال کی بچی نے کتنی مصیبتیں دیکھی۔ ساری روایتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا آپ بیٹھ کے سوچ لیجئے گا کہ ایک 4 سال کی بچی نے کتنی مصیبتیں دیکھی۔ اب سن لیجئے کیا کیا مصیبتیں دیکھی۔ گھر چھوٹا، مدینہ چھوٹا، وطن چھوٹا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے بھائی مارے گئے، قاسم مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، بھائی کے سینے پر نیزہ دیکھا، پھر ایک چاہنے والا چچا تھا، اس کے شانے کاٹے گئے، پھر سکینہ نے صبح سے لے کر شام تک برستا ہوا لہو دیکھا، اور دیکھا کہ لاشوں پر لاشیں آ رہی ہیں، لاشوں پہ لاشیں آتی جا رہی ہیں۔ سکینہ دیکھ رہی ہیں، کبھی بھائی کی لاش پہ روئی، کبھی چچا کے علم پہ روئی، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پہ روئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی منزل آئی کہ بابا جانے لگا۔ بابا کو رخصت کیا، اور پھر در خیمہ پہ کھڑی تھیں اور دیکھ رہی تھیں کہ باپ کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ پھر شام آئی، خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، خیموں سے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھا، اور پھر مقتل میں گئیں، اور پھر بابا کا لاشا تیروں پہ دیکھا، سر کٹا ہوا دیکھا، گلا کٹا ہوا دیکھا، اور خود پیاسی ہیں، 4 دن سے پیاسی ہیں، پانی پیا نہیں، کھانا کھایا نہیں۔ اب مصیبتیں سکینہ کی کتنی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بابا نے جو پیار سے بندے پہنائے تھے وہ مانگ کے نہیں، شمر نے چھین کے لے لیے۔ کانوں سے لہو بہنے لگا، کانوں سے لہو بہنے لگا۔ پھر یہ دیکھا کہ پھوپھیوں کے سر سے چادریں چھننے لگیں، پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھننے لگیں۔ پھر یہ دیکھا کہ چاہنے والا ایک بھائی بچا تھا، اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ پھر سکینہ نے مصیبتوں پر مصیبتیں دیکھیں۔ سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھیں کربلا کے میدان میں کہ ناقے لائے جا رہے تھے، اور ان پر بیویوں کو اسیر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، اور سکینہ ایک جگہ خاموش کھڑی تھیں۔ زینب اماری پہ بیٹھیں، فضہ اماری پہ بیٹھیں، لیکن سکینہ رہ گئی تھیں۔ پھر ایک خالی اونٹ لایا گیا، اور اس اونٹ کی پیٹھ پر سکینہ کو رکھ کر رسیوں سے باندھا گیا۔ اللہ کوفے کا بازار، کوفے کا بازار، شام کا بازار۔ سکینہ اگر پانی مانگتی ہیں تو تازیانہ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، پیاسی بھوکی 4 سال کی بچی کیا کیا مصیبتیں دیکھتی ہوئی دربار میں آ گئی۔ دربار میں آئی تو کتنی بڑی مصیبت دیکھی، کان سے لہو بہہ رہا ہے، گلا چھلا ہوا ہے، اور اس عالم میں اسیروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ایک بار اب جو قیامت دیکھی سکینہ نے کہ یہ دیکھا کہ سونے کے تشت میں ایک سر پیش کیا گیا۔ یزید نے چھڑی سے اس کا خانپوش ہٹایا تو وہ تو سکینہ کے بابا کا سر تھا۔ اب کٹا ہوا سر سکینہ دیکھ رہی، اور پھر سکینہ نے یہ دیکھا کہ شمر نے وہ چھڑی ہاتھ میں لے کر اللہ سکینہ مصیبتوں پر مصیبتیں دیکھ رہی، اور پھر قید خانے میں آئیں۔ قید خانے میں آئیں، جب اتنی مصیبتیں دیکھ چکی ہیں سکینہ، تو یہ بتائیے رات کو نیند آئے گی؟ دن کو نیند آئے گی؟ نہیں، رات کو روتی، دن کو روتی۔ جملہ سن لیجئے، تاریخ میں 2 بیٹیاں ایسی ہیں جو رات و دن روئیں، یا زہرا اپنے باپ کو روئیں، یا سکینہ حسین روئی۔
لیکن اس گھر کا دستور بھی عجیب ہے. زہرا پہ بڑی مصیبتیں پڑیں، اتنی پڑیں کہ خود کہا صبت علیہ مصائب لو اللہ صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پہ پڑھتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے. تو آپ اندازہ کیجئے زہرا پر کتنے مصائب پڑے. اور سکینہ کے مصائب آپ نے سن لیے، میں نے سارے تو سنا دیے. تو اس گھر کا دستور ہے جب بیٹی پہ بہت مصیبت پڑ جاتی ہے تو پھر خاموشی سے باپ خواب میں آتا ہے، بیٹی سے کہتا ہے ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اور بھائی چہلم قریب ہے، 2 دن رہ گئے، الوداع ہے، اور گریہ کر لیجئے تاکہ حسرت نہ رہے کہ ہم حسین کو عشرۂ چہلم میں رو نہیں سکے. چل ہی تو جملے رہ گئے اور آپ کے لیے دعا کرنا ہے. اور غور سے یہ جملے سن لیجئے کہ ایک دن رسول اللہ آئے اور صبح کو اٹھ کر جناب سیدہ نے کہا ابو الحسن وصیتیں سن لیجئے. مولا علی نے کہا کیوں آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں؟ کہا رات کو بابا خواب میں آئے تھے اور کہا سیدہ تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میں تجھ کو لینے آیا ہوں. اب آپ سوچئے کیا مصیبتیں پڑی ہیں. پسلیاں شہید ہوئیں، دروازہ جلایا گیا، گود میں بیٹا محسن تھا، وہ ماں کے سامنے گود سے گر گیا اور مارا گیا. گود سے بچہ گر جائے اور ماں کے سامنے اس پہ جلتا دروازہ گرا دیا جائے. کیا کیا مصیبتیں سیدہ نے دیکھی. علی کے گلے میں رسی دیکھی، دربار میں کھڑے رہنا پڑا خطبہ فدق دیتے ہوئے. کیا کیا مصیبتیں سیدہ پہ پڑیں، لیکن سکینہ پہ کیا مصیبتیں پڑیں آپ وہ سن چکے. اللہ اکبر. ایک رات ایسی آئی اب جو سکینہ رونے لگی تو ماں نے چپ کر آیا، چپ نہ ہوئی. ام کلثوم نے چپ کر آیا مگر چپ نہ ہوئی. زینب نے چپ کر آیا مگر چپ نہ ہوئی. لیلا نے چپ کر آیا مگر چپ نہ ہوئی، اور روتی جاتی تھی اور پکارتی جاتی تھی بابا بابا سکینہ آپ کو پکار رہی ہے، بابا سکینہ آپ کو پکار رہی ہے. وہ وہی وقت تھا کہ جب سکینہ نے پکارنا شروع کیا لو تقریر ختم ہو گئی. خزانے میں جہاں حسین کا سر رکھا تھا اس صندوق کا تالا ٹوٹا. یہ روایت میں کسی عام مقتل سے نہیں پڑھ رہا، قاضی نور اللہ شوستی شہید ثالث نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ تالا ٹوٹا، تالا گرا، صندوق کا دروازہ کھلا، سر حسین ہوا میں بلند ہوا اور ایک بار ہوا کے دوست پہ چلا. جب قید خانے کے دروازے کے پاس پہنچا تو قید خانے کا تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا. ایک بار اندھیرے زندہ میں روشنی پھیل گئی. سکینہ نے پکار کے کہا پھوپھی اماں بابا آ گئے، پھوپھی اماں بابا آ گئے. ایک بار سکینہ نے اپنا دامن پھیلایا، سر حسین سکینہ کی آغوش میں آیا. ایک بار بیٹی نے اپنا رخسار بابا کے رخسار پہ رکھا اور پکار کے کہا بابا جو کان کے بندے دیے وہ کھینچ کے اتارے. بابا گلے میں رسی باندھی گئی اور اس کے بعد 2 جملے، اس کے بعد خاموشی چھا گئی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی. کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی. حضرت زینب آگے بڑھی، سکینہ چپ کیوں ہو گئی، سکینہ چپ کیوں ہو گئی. ایک بار ہاتھ بڑھا کر پیشانی پہ ہاتھ رکھا. اب جو پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہیں سے آواز دی سید سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.